بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرپرستی قائم علیہ السلام کے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ حاجی نوری رحمہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ محمد طاہر نجفی ایک صالح اور متقی آدمی تھا، مسجد کا خادم تھا، کئی سالوں سے وہاں زندگی بسر کر رہا تھا، اور میں خود اسے کافی عرصے سے جانتا ہوں کہ تقوی و دیانت اس میں بھی موجود ہے۔ وہ بیان کرتا تھا، ایک عالم دین متقی و پرہیزگار کافی مدت سے مسجد کوفہ میں اعتکاف کے لیے جاتا تھا۔ وہ شیخ محمد طاہر کی بہت تعریف کرتا تھا، دیانت و تقوی کا اکثر ذکر کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ گزشتہ سال میں کوفہ میں گیا، اس کے حالات دریافت کیے۔ اس نے میرے لیے ایک واقعہ نقل کیا، اور وہ یہ تھا کہ چند سال دو قبیلوں کے درمیان نجف اشرف میں جھگڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اہل علم اور زائرین مسجد کوفہ میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ اس لیے معاش کا معاملہ میرے اوپر سخت ہو گیا تھا، اس لیے کہ میری روزی صرف اسی وجہ سے تھی اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا۔ اہل و عیال کی تعداد زیادہ، یہاں تک کہ کوفہ کے بعض یتیم بچوں کی پرورش بھی میں ہی کرتا تھا۔ ایک روز شب جمعہ کو غذا بالکل نہیں تھی، رقم سے بھی ہاتھ خالی تھے۔ بچے بھوک کی وجہ سے گریہ کر رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا۔ میں محل سفینہ، جو تنور کے نام سے مشہور ہے، اور مسند قضاوت کے درمیان قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حالت کی شکایت کرنے لگا۔ اسی دوران التجا کی کہ اے خدا، میں اسی حال میں راضی ہوں، لیکن کیا کروں؟ اپنے مولا و آقا حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے جمال مقدس سے بھی محروم ہوں۔ اگر تیری ذات کی طرف سے یہ مہربانی ہو جائے، مجھے حضرت علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، تو میں تیری ذات سے اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا، اور اس فقر و تنگ دستی پر صبر کروں گا۔ اچانک بے اختیار پاؤں پر کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سفید رنگ کا جائے نماز ہے، اور میرا دوسرا ہاتھ ایک جلیل القدر جوان کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی عظمت و ہیبت کے آثار اس سے ظاہر ہیں۔ نفیس لباس، شاہی زیب تن کیا ہوا ہے۔ میں نے گمان کیا کہ کوئی بادشاہ ہے، لیکن بعد میں دیکھا کہ سبز رنگ کا عمامہ پہنا ہوا ہے، اور اس کے پہلو میں ایک شخص کھڑا تھا جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ بالآخر تینوں اشخاص مسند قضاوت کی طرف محراب کے قریب گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، مجھے فرمایا، اے طاہر، جائے نماز کو بچھاؤ۔ میں نے اسے بچھایا۔ بہت خوبصورت اور سفید تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ میں نے جائے نماز کو قبلہ رخ ڈال دیا۔ وہ آقا اس پر کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہو گئے، تکبیر کہی اور نماز شروع کر دی۔ اس کی عظمت میری نظر میں زیادہ ہی ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ نور میں اتنا اضافہ ہوا کہ اس کی طرف دیکھنا ممکن نہ تھا، اور وہ دوسرا شخص جو اس کے ساتھ تھا، تقریباً 4 بالشت اس کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز میں مشغول تھا۔ میں ان کے سامنے کھڑا تھا، دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ آقا کون ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اس شخص کو نہ دیکھا جو پہلے شخص پیچھے نماز میں مشغول تھا، لیکن اس آقا کو دیکھا کہ اچانک ایک کرسی پر سے جو تقریباً 4 ہاتھ بلند تھی، اس کے اوپر چھت بھی تھا، وہ آقا جان اس کرسی پر تشریف فرماتے۔ وہ کرسی اور آقا جان کا وجود مقدس اتنا نورانی تھا کہ آنکھیں روشنی کی وجہ سے چندھیا جاتی تھیں۔ پھر مجھے فرمایا، اے طاہر، مجھے تو نے کون سے بادشاہوں میں سے گمان کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اے میرے مولا، آپ بادشاہوں کے بادشاہ اور عالم سید ہیں، آپ ان بادشاہوں میں سے نہیں ہیں۔ اے طاہر، تو اپنے مقصد یعنی کہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی زیارت کو پا چکا ہے۔ اب آپ فرمائیں کیا چاہتے ہو؟ کیا ہم ہر روز آپ کی حمایت رعایت نہیں کرتے؟ آپ کے احوال و اعمال ہر روز ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ بالآخر حضرت علیہ السلام نے مجھے وعدہ دیا کہ میری مالی حالت اچھی ہو جائے گی اور اس تنگ دستی سے نجات مل جائے گی۔ اسی دوران ایک آدمی معصیت کار جسے میں جانتا تھا، اس کے نام سے بھی واقف تھا، حضرت مسلم کے صحن کی طرف سے مسجد کوفہ میں داخل ہوا۔ اچانک میں نے دیکھا تو حضرت علیہ السلام کے وجود مقدس میں غضب کے آثار نمایاں ہوئے، اور شخص کی طرف رخ انور کر کے فرمایا، اے کہاں تک فرار اختیار کرے گا؟ کیا زمین ہماری ملکیت نہیں ہے؟ مگر آسمان ہماری حکومت میں نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں ہمارے احکام جاری ہونے چاہیے، اور تیرے لیے سوائے اس کی کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے زیر تسلط رہے۔
پھر میری طرف رخ انور پھیر کر مسکرا کر فرمایا، اے طاہر، تو نے اپنی حاجت پالی ہے، اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہو؟ لیکن میں ان کی عظمت و جلال کے آثار کی وجہ سے بات کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تھا۔ پھر دوبارہ اسی طرح ارشاد فرمایا، مگر مجھ میں پھر بھی کچھ عرض کرنے کی جرت نہ تھی۔ میں اس قدر خوشحال تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں نے پلک جھپکنے سے پہلے اپنے آپ کو مسجد میں تنہا دیکھا۔ حضرت تشریف لے جا چکے تھے۔ جب مشرق کی طرف نظر کی تو دیکھا صبح نمودار ہو چکی ہے۔ شیخ طاہر بیان کرتا تھا کہ اس دن سے لے کر آج تک بحمد اللہ اس قدر رزق میں وسعت پیدا ہوئی ہے کہ اس کے بعد کسی وقت بھی یہ تنگ دستی نہیں دیکھی۔